बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह रब्बि वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ उन्वानात और मौज़ूआत के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात आपके सामने बयान करने का ये जो सिलसिला है, ये चौथी नशिस्त है जो जिस जद्दोजहद का हमने आगाज़ किया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसके जो अहदाफ़ और मकासद और नस्बुल ऐन है, जो हमारा इस जद्दोजहद का कि मकसद क्या है, हदफ क्या है, नस्बुल ऐन क्या है और उसकी असास और बुनियाद क्या है। पहले इस उन्वान पर 3 नशिस्तें हो चुकी हैं और उसमें 5 मुख्तलिफ़ कोशों को उजागर किया गया है। वो 5 फाउंडेशंस और बुनियादें उन 3 नशिस्तों में उनको वाज़े किया गया है कि जिनकी बुनियाद पर, जिनकी असास पर हमने ये नस्बुल ऐन, हदफ और ये मकसद अपने सामने रखा है। और ये जद्दोजहद और आप तक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इन आयात को पहुँचाने का मकसद इस नस्बुल ऐन और इस हदफ का हसूल है। ये चौथी नशिस्त है जिसमें उस हदफ और उस मकसद को और उस नस्बुल ऐन को बयान किया जाएगा। पहले उसकी बुनियादें बयान की गई हैं और इस नशिस्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस नस्बुल ऐन को वाज़े किया जाएगा। तो इस सिलसिले में पहले इतनी वजाहत ज़रूरी है कि हमारे दादा इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के जिस ख्वाब का, यानी जिस रोया का, विज़न का, ख्वाब का मफ़हूम अरबी में जो रोया का लफ़्ज़ है वो इंग्लिश में विज़न या उर्दू में भी जिस तरह कहते हैं कि ये मेरा एक ख्वाब है, तो वो जो हमारे दादा इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जो विज़न, ख्वाब, रोया कुरान करीम में बयान किया गया है, वो अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि फिल मनाम, हालत नींद में था जो विज़न। और फिर हमारे दादा इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने वो विज़न, अपना जो हदफ था, वो जो विज़न था, उसको मुकम्मल कर दिखाया, उस ख्वाब की ताबीर, उस ख्वाब को सच कर दिखाया, अमली सूरत में उसकी ताबीर पैदा की। और मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतन लिल आलमीन का जो रोया था, जो ख्वाब था, जो विज़न था, उसके लिए कुरान करीम में फिर मनाम का लफ़्ज़ नहीं है, उसके लिए नींद का लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ कुरान करीम में। वो जो रोया था वो आप यूँ समझें कि वो जागती आँखों का ख्वाब था और अल्लाह वहदहू ला शरीक ने वो विज़न सच कर दिखाया, उसको ताबीर बख्शी अपने फ़ज़ल से, अपनी रहमत से और अपनी नुसरत व ताईद से। तो ये विज़न, ये नस्बुल ऐन, ये हदफ, ये मकसद हयात, वो पावर होती है, वो स्ट्रेंथ और वो ताकत होती है जो आपको ज़िंदगी के आखिरी सांस तक साबित कदम रखती है, जो हथियार नहीं फेंकने देती, जो आपको पस्त हिम्मत नहीं होने देती, बेहौसला नहीं होने देती, नाउमीद नहीं होने देती। आप मुसलसल आखिरी सांस तक पैकर अमल बने रहते हैं, आपकी उम्मीदें बेदार रहती हैं, उम्मीदें बरकरार रहती हैं, आप मायूस नहीं होते, आपके अंदर शिकस्त का, नाउमीदी का एहसास पैदा नहीं होता। विज़न वो ताकत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन का जो विज़न था, जिसको कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस ख्वाब को सच कर दिखाया, उसको ताबीर बख्शी और उसको हकीकत में ढाला, वो विज़न जब तक हम अच्छी तरह उसको नहीं समझेंगे, उस वक़्त तक हम कभी भी मंज़िल तक नहीं पहुंच सकेंगे। जो एक आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो किसी निजात दहिंदा के इंतज़ार में हैं, या जिस तरह मेहदी का तस्वर है, या जो पूरी कुराए अर्ज़ के जो कुचले हुए, पिसे हुए और रोंदे हुए, दुत्कारे हुए लोग हैं, जो हालात के रहम करम पर हैं,
हैं और नाजायज़ इस्तेहसान और इस्तबदाद की और चक्की में पिस रहे हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो ऐसे तमाम लोग जो कि इन हालात से निकलने चाहते हैं, उनके अंदर एक उमंग है लेकिन उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन का विज़न है, जो ख्वाब है, अगर वो उस ख्वाब को अपना बना लें, वही विज़न अपने क़ुलूब के अंदर पैदा कर दें, तो कोई वजह नहीं है कि रब्बुल इज़्ज़त की अहसनुल खालिकीन अरहमर राहिमीन रब की नुसरत व ताईद उनके शामिल हाल ना हो। क्यों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत नहीं बदलती और उसके कलमात नहीं बदलते। तो उस विज़न को समझना ज़रूरी है। क्यों कि ये वो विज़न है, इस विज़न के का जो हामिल था मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन, उसी के कन्बे अतहर पर कुरान करीम नाज़िल हुआ है। तो उस विज़न की इतनी कदर व कीमत है, वो विज़न सबसे पहले उसको ऑन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उस विज़न को अपना विज़न बनाना पड़ेगा। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम कामयाबियाँ, नुसरतें, इज़्ज़त, वक़ार, अल्लाह रब्बे करीम की नेमत, रहमतें, बरकत, वो तमाम उन लोगों के शामिल हाल होंगी जो उस विज़न को अपना विज़न बना लेंगे और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक साबित कदम रहेंगे और उसके लिए भरपूर जिद्दोजहद करते रहेंगे। तो कुरान करीम जो 1.5-2 अरब मुसलमान हैं वो पढ़ते हैं, उसकी तलावत करते हैं, उसकी एक हिफ्ज़ करते हैं, सवाब के लिए पढ़ते हैं, सर्फ़ व नहव पढ़ते हैं। तो ये पढ़ना अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे पहले ये समझना है कि जिस कन्बे अतहर पर कुरान करीम नाज़िल हुआ है, तो क्या हम उसके विज़न से, उसके ख्वाब से हम आगाह हैं? क्या हम उसको समझ चुके हैं? क्या हमारा ख्वाब वही है? जब हमारा ख्वाब वही होगा, फिर कुरान करीम हमारे क़ुलूब में उतरेगा, फिर कुरान करीम के साथ हमारा मस बनेगा। अल्लाह की आयात हमारे लिए आसान होंगी और उनके जो असरार और रमूज़ हैं और मारिफ़ हैं, जो उनकी वुसअतें और गहराइयाँ हैं, वो हम पर आश्कारा होती जाएंगी। जब हमारा विज़न अगर फ़िरौन वाला है, कारून वाला है, सामरी वाला है, तो फिर कभी भी कुरान करीम हमारे क़ुलूब में नहीं उतरेगा। हम उसको पढ़ते रहेंगे, उसका सर्फ़ व नहव जान लेंगे, उसके मानी जान लेंगे, कुछ तफासीर वग़ैरह पढ़ लेंगे या उसको हिफ़्ज़ कर लेंगे, तजवीद से पढ़ लेंगे, उसकी मुख्तलिफ़ आयात को मुख्तलिफ़ विरद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वजीफ़ा के लिए, सवाब के लिए या मुर्दों को बख्शवाने के लिए। ये सारे काम हम ले सकते हैं कुरान करीम से, लेकिन जो जिस मकसद के लिए कुरान करीम नाज़िल हुआ है, उनमें से ये कोई मकसद भी नहीं है। कुरान मुबीन का जो ताल्लुक़ इंसानों के साथ बनता है, जब फिर वो उससे नफ़ा हासिल होता है और वो ज़ुल्मात से नूर में ले जाती है अल्लाह रब्बे करीम की वही कुरान करीम, वो उससे मस होने के बाद होता है। वो कुरान करीम से, वो किताब से तमस्सक इख्तियार करने के बाद वो मरहला तय होता है। वो एहतसाम से होता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, वो वही के इत्तबा से होता है। वो पढ़ने से, हिफ्ज़ करने से, तजवीद से या सवाब के लिए, किरत के लिए, बरकत के लिए या विरद वजीफ़े के लिए कुरान करीम नाज़िल नहीं हुआ। तो तब हम ज़ुल्मात से निकल कर नूर में जा सकते हैं, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन के विज़न को अच्छी तरह समझें और फिर उसको अपने कल्ब में, अपने फ़ुआद में उसको उतारें और उस विज़न को, उस रोया को, उस ख्वाब को अपना ख्वाब बनाएं। वो ख्वाब क्या था उसका तज़किरा आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा वही विज़न है, वही ख्वाब है, वही रोया है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन का
विज़न था, क्योंकि हमने अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम की उसवा हसना पर अमल करना है, और वही उसवा हसना जो कि कुरान करीम की आयत में महफूज है। कुरान करीम से बाहर जो कुछ है मज़हब के नाम पर, दीन के नाम पर, और अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम की उसवा हसना से मुतल्लिक़ उनके अक़वाल व अफ़आल की निस्बत से, उस तमाम से हम बरात इख्तियार कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सिर्फ़ अल्लाह की आयत जो कुछ कुरान करीम के अंदर है वही दीन है, और उसमें जो अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम का जो उसवा हसना है वही हमारे लिए नमूना अमल है, और उसी उसवा हसना को सामने रखते हुए हमने ये रोया, ये विज़न हमने अपने कदम में उतारा है, और उसी को आपके सामने बयान करेंगे कि किस किस तनाज़र में, किन किन आयात के हवाले से ये साबित होता है, किस बुनियाद के ऊपर, किस अंदाज से कि हर मोमिन को बन के, हर वारिस किताब को और हर इंसान को जो मौजूदा दौर में, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, किसी भी कौम से है, किसी ख़ित्ता से है, वो यहूद में से है, नसारा में से है, हनूद में से है, मुसलमानों में से है, सिख है, या किसी और दहरिया है, किसी भी मज़ाहिब से उसकी वाबस्तगी है मौरूसी तौर पर, मज़हब आबा उसका कोई भी है, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन के विज़न को समझे, उसको अच्छी तरह उस पर तफक्कर और तदब्बर और गौर व फ़िक्र करे, अक्ल, फ़िक्र, शऊर और बसीरत के साथ। और अगर वो चाहता है कि इन ज़ुल्मात से, इन पस्तियों से, इस खौफ से, इस जबर से, इस महकूमी से, इस ज़िल्लत से, इस बेयकीनी से निकलना चाहता है, और इज़्ज़त और वक़ार और एक अमन, इत्मीनान और बेखौफ ज़िंदगी गुजारना चाहता है, जिसमें रिज़्क़ करीम भी हो, जिसमें अल्लाह रब्बे करीम की नेमतें भी हों, रहमतें भी हों, बरक़ात भी हों, जिसमें बाहमी उल्फ़त भी हो, ख़ुव्वत भी हो, तो उसको इस विज़न को सबसे पहले समझना पड़ेगा और इसको अपनाना पड़ेगा, इसको अपना विज़न बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसको आगे शाहराए अमल पर कदम रखना होगा, और इस विज़न के जो अमली तकाज़े हैं उनको पूरा करना होगा। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं, और वो विज़न पहले आपके सामने रखते हैं कि वो है तौनीयत काबा। मस्जिदुल हराम को सारी इंसानियत को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए उसकी तौनीयत हासिल करना, ये है वो विज़न। मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन यही चीज़ देख रहे थे कि हमारे दादा इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ये जो अल्लाह का घर है मस्जिदुल हराम बैतुल्लाह, ये इस मकसद के लिए नहीं बनाया था जिस मकसद के लिए उसको मुशरिकीन इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि उनका उसके ऊपर कंट्रोल था, उनका एक तसल्लुत था, कब्ज़ा था। तो वो इस मकसद के लिए बैतुल्लाह को नहीं बनाया गया था। बैतुल्लाह को जिस मस्जिदुल हराम को जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकासद भी आगे आ रहे हैं, और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये पूरी दुनिया से जुल्म का, शर का, फसाद का, फितने का ये जो उसकी जड़ काटना है और उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है बातिन को, वो तभी मुमकिन है कि जब हम बैतुल्लाह की तौनीयत को पुरअमन तरीके से हासिल कर देंगे। जिस तरह अब मौजूदा ज़माने में मुख्तलिफ़ ममालिक में 50 के करीब ममालिक हैं जिनमें मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उनकी हुकूमत है, उनकी अक्सरियत है, और वैसे जो दुनिया में तकरीबन 250 के करीब ममालिक हैं उनमें सारी दुनिया में मुसलमान फैले हुए हैं, और वो उन ममालिक के जो हुक्मरान हैं उनके कवानीन का इत्तबा कर रहे हैं, उनके वो महकूम हैं। तो महकूमी चाहे उनकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या दीगर ममालिक हैं जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत नहीं है, उनकी महकूमी इख्तियार किए जाए, या इन 50 के करीब जो ममालिक हैं जो कि अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इन हुक्मरानों की महकूमी इख्तियार किए जाए। ये दोनों ताऊत हैं, और दोनों में से
قرآن کریم کو اپنا آئین اور دستور نہیں قرار دیتے، جو صرف اللہ کی کتاب کے مطابق حکومت قائم کریں وہی صرف اور صرف مسلمان ہوں گے، وہی مومن ہوں گے۔ اس وقت پورے کرۂ ارض پر کوئی ایک بھی ملک نہیں ہے بشمول ان ممالک کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو یہ اعلان کرتا ہو، یہ دعویٰ کرتا ہو، یہ اس کا موقف ہو، یہ نظریہ حیات ہو کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کے علاوہ دین کا کوئی اور ماخذ نہیں ہے، سرچشمہ نہیں ہے، منبع نہیں ہے۔ اس قرآن کے ساتھ ہم کسی ایک لفظ کو بھی شامل نہیں کرتے۔ 1400 سالہ یہ جو مذہبی ورثہ ہے اس سے ناتعلقی ظاہر کرتے ہیں، ایسا کوئی ایک ملک بھی نہیں ہے۔ ان سب نے قرآن کریم کے ساتھ اور دیگر دسیوں بیسیوں سینکڑوں شخصیات اور دسیوں بیسیوں سینکڑوں کتابیں مختلف عنوانوں سے، حدیث کے نام سے، سنت کے نام سے، فقہ کے نام سے، اور دیگر شخصیات کے جو اقوال، افعال اور ان کی سوانح حیات ہے یا دیگر جو تاریخی واقعات ہیں، ان کے ڈھیروں پرندے اور ان کے پورے کے دفتر انہوں نے قرآن کریم کے ساتھ ملائے ہوئے ہیں، ان کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے جو یہ کہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں قرآن کریم کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں باہر سے چاہیے دین اللہ کے سلسلے میں۔ تو اس وجہ سے پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کا ویژن محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین والا ہو۔ تو الحمدللہ ہم اسی ویژن کو لے کر اٹھے ہیں، اور ہم سب سے پہلے یہ جو جد و جہد ہے، اس کا جو پہلا ہدف یہ ہے کہ ہم نے بیت اللہ کی جو تونیت ہے وہ ان مشرکین سے، اس وقت جو آل سعود اور سعودی عرب کے جو لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جن کے تسلط میں ہے اس وقت مسجد الحرام، اور انہوں نے اس طرح وہ مسجد الحرام کے جو سارے معاملات چلا رہے ہیں کہ جس طرح وہ مشرکین مکہ اس وقت چلا رہے تھے، بالکل بین اسی طرح وہ مشرکین بھی وہاں پر صلات بھی ادا کر رہے تھے، وہ حاجیوں کے لیے حج وغیرہ بھی ہو رہا تھا، حاجیوں کی جو آبادکاری ہے بیت اللہ کی وہ بھی کر رہے تھے، حاجیوں کے لیے انتظامات بھی کر رہے تھے، لیکن وہ تمام کے تمام بس کھوکھلے اور بے مقصد ایک عبادات یا مناسک اور شعائر تھے، ان کی کوئی روح نہیں تھی، ان کے سے کوئی نو انسانی کو نفع حاصل نہیں ہو رہا تھا، محض مردہ رسومات تھی۔ آج بھی بالکل اسی طرح جو بیت اللہ ہے، مسجد الحرام ہے، کعبۃ اللہ ہے، اس کا تصرف بالکل اسی طرح ہے۔ تو وہاں سے بھی کوئی ایک بھی تعمیری کام نہیں ہو رہا، نو انسانی کی منفعت کے لیے اس سے کام نہیں دیا جا رہا، دنیا میں سے ظلم کے خاتمے کے لیے وہ گھر کوئی کردار ادا نہیں کر رہا، دنیا میں عدل و قسط کے نظام کے لیے اور دنیا میں امن عالم کو یقینی بنانے کے لیے، دنیا سے یہ جو ناجائز استحصال ہے، جو استبداد ہے، جو فساد فی الارض ہے، اس کو روکنے کے لیے کسی طرح کا رائی کے دانے برابر بھی نہ تو وہاں پر کوئی سوچ بچار ہوتی ہے بیت اللہ میں، مکہ میں، مسجد الحرام میں، نہ کوئی منصوبہ بندی ہوتی ہے، نہ پلاننگ ہوتی ہے، نہ یہ ان کا مقصد ہے اور نہ اس نہج پر وہ سوچتے ہیں۔ وہ جو اس وقت متبنی بنے ہوئے ہیں، تونیت کعبہ جن کے پاس ہے، وہ جو سعودی عرب کے عوام ہیں، جو حکمران ہیں، وہ تمام کے تمام ایک عامروں کی طرح جو انہوں نے اپنی ایک ذاتی وہاں پر اجارہ داری اور قبضہ اور تسلط جمایا ہوا ہے، تو وہ محض وہ مردہ رسومات ہیں جو عمرے کی صورت میں، حج کی صورت میں قیام ہے، طواف ہے، یا سعی ہے، یا وہاں پر قربانی کرنا، یا وہ ایک سر منڈا دینا، یہ محض مردہ رسومات تو وہاں پر ادا ہو رہی ہیں، اس سے زیادہ اس مقصد سے نو انسانی کو کوئی نفع نہیں پہنچ رہا، بلکہ یہ جو حج ہو رہا ہے اب صدیوں سے، یہ وسائل ضائع ہو رہے ہیں، اور ایک باطن تصور ہے کہ جو ساری زندگی
اللہ کی حدود کو توڑتے ہوئے اکثریت گناہ میں، شرک میں، ظلم میں، ناجائز اور حرام طریقے سے، باطن طریقے سے لوگوں کے مان کھا کر، فسق و فجور میں زندگی گزار کر ایک دفعہ وہ زندگی کے آخری حصے میں زیادہ تر وہ حج ادا کر دیا، تو ایک باطن تصور ہے کہ اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بیت اللہ گناہ معاف کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، یہی وہ باطن شیاطین کا بنایا ہوا گھڑا ہوا مذہب ہے، ایجاد کردہ مذہب ہے، جس میں حج کا یہ مقصد بتایا گیا ہے کہ اسے گناہ بخش دیے جاتے ہیں حج کرنے سے۔ حج یا عمرہ گناہوں کے بخشوانے کے لیے نہیں ہے، یہ نوع انسانی کو، اس کے پوری نوع انسانی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے، ان کو ناجائز استحصال سے، ان کو جارحیت سے، استبداد سے بچانے کے لیے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، سلامتی قائم کرنے کے لیے یہ گھر بنایا گیا تھا، کہ تاکہ یہاں پر ایسی پالیسیز بنیں، ایسی حکمت عملی طے ہو، ایسا سارے جو مرکزی یہ دنیا کا عالمی دارالخلافہ ہونا چاہیے تھا۔ تمام شعبہ زندگی یہاں سے ان کی نگرانی ہوتی، ان کے لیے رہنما اصول یہاں سے طے ہوتے، اور ان کا جو سارے ان کی جو فنکشنلٹی ہے، ان پالیسیز پر عمل درآمد کا جائزہ جہاں سے لیا جاتا، امام الناس یہاں پر موجود ہوتا، اور پوری کرۂ ارض پر جو مختلف خطوں میں، مختلف لوگوں میں، مختلف ملکوں میں، علاقوں میں، مختلف مقامات پر انہیں امر ہوتے، اور یہ جو بیت اللہ کا جو تونیت ہوتی، یہ تمام روئے زمین سے، تمام اقوام سے، بلا تفریق رنگ و نسل سارے لوگ آتے اور اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے، کسی ایک قوم کی یا کسی رنگ و نسل کی یا کسی خاص ایک گروہ کی اس کے اوپر وہ اجارہ داری نہ ہوتی، اس کا تسلط اور قبضہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے اس طریقے کے بغیر، اس مرحلہ کو طے کیے بغیر، یہ ویژن یعنی بیت اللہ کی تونیت کو حاصل کرنے کے بغیر کرۂ ارض پر جو ظلم ہے، جو شر ہے، جو فساد ہے، ظاہراً فساد فی البر والبحر، اس کو روکنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تب ہی رک سکتا ہے کہ جب بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو، کرۂ ارض کے تمام جو مومنین ہیں وہ اس کو مرکز بنا کر وہاں سے پالیسیز بنائیں گے، وہاں سے ایک ہی ان کا کرۂ ارض پر جتنے بھی مومنین ہوں گے، مسلمین ہوں گے، ان کا ایک ہی امام ہوگا جس کے ہاتھ پر وہ بیعت کر چکے ہوں گے، اور ان تمام جو جتنے بھی علاقہ جات ہوں گے ان کے جو زیر انتظام، ان سب کی کرنسی ایک ہوگی، ان کا نظام تعلیم ایک ہوگا، ان کا دفاع ایک ہوگا، اور ان کے جو جوڈیشل سسٹم ہے، عدالتی نظام عدل و قسط، وہ ایک ہوگا، اور ان کی جو دیگر جو معاشی امور سے متعلق پالیسیاں ہیں وہ ایک ہوں گی، جو حوادث سے نمٹنے کے لیے، یہ جو قدرتی آفات ہیں اس سے، اور دیگر سائنس و ٹیکنالوجی کی پالیسی ایک ہوگی، میڈیکل کی، غرض کے زندگی کے جو تمام انفرادی و اجتماعی معاملات ہیں جن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا شعبہ ہے، لا انفورسمنٹ کا، تو یہ تمام کے تمام جو شعبہ جات ہیں ان کے لیے پالیسیاں بھی مکہ المکرمہ سے بنیں گی، ان کی نگرانی بھی ادھر سے ہوگی، ان کی جو اہم شعبوں کی جو افرادی قوت ہے اس کی ٹریننگ بنیادی طور پر جو ان کے سرکردہ لوگ ہوں گے، ان شعبوں سے متعلق ماہرین ہوں گے، ان کی ٹریننگ کا بندوبست، ان کی تربیت کا بندوبست بھی یہاں سے ہوگا، جس میں زراعت ہے، ٹیکنالوجی ہے، تمام ٹیکنالوجی، سائنس کے تمام شعبے ہو گئے، میڈیکل ہو گئے، یعنی کوئی ایسا شعبہ زندگی نہیں ہے جس میں، اور پوری دنیا سے یہ جو ماہرین ہوں گے مختلف شعبہ جات کے، یہ جہاں پر مکہ المکرمہ میں انشاءاللہ العزیز آئیں گے، اور یہاں سے وہ جو اپنی ان کی صلاحیتیں ہیں، جو ان پٹس ہیں، وہ ادھر دیں گے، تاکہ وہ انسانی کی منفعت کے لیے سب کو استعمال کیا جا سکے۔ ساری دنیا کے جو وسائل ہیں، جو صلاحیتیں، جو ہنر ہیں، جو قابلیت ہیں، وہ ایک پول میں جمع ہوں، اور وہاں سے جہاں جہاں ان کی ضرورت ہے اور جس قدر ضرورت ہے وہاں تک وہ ان کو تصرف میں لایا جائے۔ یہ مقصد ہے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا۔ عصر حاضر میں آج اس کے یہ عملی تقاضے ہیں، تب یہ جو طاغوتی نظام ہے اس کو تب شکست دی جا سکتی ہے۔
اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ جو گلوبل ولیج اور ون ورلڈ آرڈر کے یہ جو ایک کانسیپٹ ہیں اور جو اصطلاحات ہیں، تو وہ انہوں نے عملی طور پر گلوبل ولیج اور ون ورلڈ آرڈر بنا لیا ہے سر جنگ کے بعد، تو خصوصی طور پر یہ جو IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، یونائٹڈ نیشن ہے اور دیگر جو تجارت کے ادارے ہیں اور دیگر جو ان کے دفاعی بلاک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کے سیٹ اپس ہیں، یا مختلف ممالک نے جو اتحاد کیے ہوئے ہیں G7 وغیرہ اور دوسرے ممالک نے نت نئے جو اتحاد بن رہے ہیں، بہازرائی ہو رہی ہے دنیا میں۔ ابھی ماضی قریب میں ہی یہ 2 عظیم جنگیں بھی لڑ چکے ہیں، تو یہ جو سارا چند صدیوں سے خاص طور پر گزشتہ چند صدیوں سے یہ جو طاغوتی سیٹ اپ ہے، یہ جو شیاطین کے ہاتھ میں پوری دنیا کا، ابلیسوں کے ہاتھ میں اور طاغوتوں کے ہاتھ میں، یہ جو فرعونوں، قارونوں اور سامریوں کے ہاتھ میں دنیا کی حکومت ہے، معیشت ہے اور دنیا کے سارے مذاہب ہیں، یہ انہی تینوں شیاطین کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ان کے پنجے سے ساری نوع انسانی کو چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلا کام یہ کیا جائے کہ اپنا مورچہ بنایا جائے، مورچہ جو کرۂ ارض پر ہے، جہاں سے اس طاغوت کے خلاف جنگ لڑی جائے گی انشاءاللہ العزیز باذن اللہ، وہ یہ ہے کہ پرامن طریقے سے اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو اپنا مرکز بنایا جائے۔ پھر یہ اس پورے عالمی طاغوت کے مقابل ایک مکمل نظام ہوگا جس میں معیشت ہوگی، معاشرت ہوگی، اخلاقیات ہوں گے، جوڈیشل سسٹم ہوگا، تجارت ہوگی، صنعت ہوگی، ٹیکنالوجی ہوگی، امن عامہ ہوگا، اخلاقیات ہوں گے، گورنمنٹل سسٹم ہوگا، یعنی کہ تمام جو دفاع کا نظام ہوگا، تمام شعبۂ زندگی ایک مرکزیت کے ساتھ آ جائیں گے، جس میں پھر انشاءاللہ العزیز جو یہ مومنین ہوں گے، مسلمین ہوں گے، ان میں کوئی بلاکس نہیں ہوں گے، کوئی یہ طاقت کے توازن کے نام پر یہ جو ابھی شیطانی کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ دن رات اسلحہ دڑ دڑ بنایا جا رہا ہے، مہلک سے مہلک تر ہتھیار بنائے جا رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز ان کو اس فساد فی الارض سے ان کو روکا جائے گا۔ یہ جو یکتعون ما امر اللہ بہ ان یوصل بہ، یہ جو نوع انسانی کو جوڑنے کا رب کریم نے حکم دیا، اور یہ جو مفسدین ہیں تمام یہ دنیا کے خاص طور پر جو سرکردہ ممالک ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے پوری دنیا کا جو نظام چلا رہے ہیں، یہ ویٹو پاورز ہو گئے اور دیگر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہ 5 7 10 12 ملک خاص طور پر امریکہ اور یہ روس کے اپنا یورپ کے بیشتر ممالک، چین ہو گیا، روس ہو گیا، انڈیا ہو گیا، یہ بڑے جو ممالک ہیں خاص طور پر، یہی ان کے جو حکمران طبقہ ہے، ان کی جو ایلیٹ کلاس ہے، جو پالیسی میکرز ہیں، یہی شیاطین ہیں، یہی ابلیس کی ذریت ہے، یہی اولیاء شیطان ہیں۔ تو ان کے ہاتھ سے پوری جو دنیا کا نظام ہے وہ تب ہی ان کے ہاتھ سے چھینا جا سکتا ہے، یہ اہل نہیں ہے، اور انہوں نے ساری نوع انسانی کو بارود کے ڈیر پر بٹھایا ہوا ہے، محرومیوں کے جہنم میں سنگا رہے ہیں، اور نفرتوں کے، عداوتوں کے اور یہ اختلافات کے، بالکل اسی طرح جس طرح فرعون نے وہ بنی اسرائیل کو شیعہ میں تقسیم کر رکھا تھا، ان میں اس کو بعض کو کمزور کر رکھا تھا، تو بالکل اسی طرح کچھ بہت زیادہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جس طرح ویٹو پاورز ہیں، دنیا کے سارے امور کے فیصلے انہی کے ہاتھ میں ہیں، پھر اس کے بعد جو ان کے سیکورٹی کونسل کے ممبرز ہیں، پھر اس طرح وہ کچھ جو صنعتی ممالک ہیں، پھر انہوں نے جو اپنے دفاعی بلاک بنائے ہوئے ہیں ڈیفنس کے لیے، فوجی اتحاد جو بنائے ہوئے ہیں، تو یہ اس طرح مختلف قسم کے جو ان کے شیطانی چالیں ہیں، جو مکر ہیں، وہ اس کا بنیادی طور پر یہ کہ انسانیت میں، نوع انسانی میں نفرتیں پیدا کرنا، ان کو توڑنا، ان میں عداوت کو ہوا دینا، اور یہ جو کرۂ ارض کے وسائل ہیں، جو خزائن ارضی ہیں، جو پیداوار ارضی ہے، اس میں سے بیشتر حصہ وہ گولا بارود اور یہ جنگوں کے لیے جنگی ساز و سامان، یہ ایئر کرافٹ کیریئر، یہ سب میرینز، یہ انٹر کانٹیننٹل میزائلز، اور جدید سے جدید 5th جنریشن 6th جنریشن یہ جو جنگی جہاز ہیں، فائٹر ایئر کرافٹ، یہ اور بڑی بڑی جو فوجیں ہیں، انسانیت کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان شیاطین
مصرفین نے ان چیزوں کو نازم کر رکھا ہے، کیونکہ ان کے اپنے قلوب کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ تو اس آگ کو جو بجھانا ہے وہ مومنین نہیں بجھانا ہے، اس کو یہ بھڑکاتے رہیں گے۔ اگر اس کو نہیں بجھایا گیا تو یہ پوری کرۂ ارض کی بیشتر آبادی کو یہ اس کی نظر آتش کر دیں گے۔ ان کی یہ آگ کسی ٹائم بھی، جس طرح 2 جنگیں عظیم جنگیں ہو چکی ہیں اس سے پہلے، اور ابھی بھی ماضی قریب میں یہ جو جنگ کی آگ بڑھتے بڑھتے بچی ہے، تو گاہے بگاہے یہ چنگاریاں کہیں نہ کہیں سے اٹھتی رہتی ہیں، اور کوئی بھی چنگاری یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ساری نوع انسانی کو بھپ سے اڑا دے۔ جتنا آج بارود اور جتنا یہ گولہ بارود، اسلحہ اور جتنے نیوکلیئر بمبس ہیں اور دیگر جو بایولوجیکل ویپنز ہیں، کیمیکل ویپنز ہیں، جتنے ان کے ذخیرے دنیا میں پڑے ہیں، تو یہ نفرتوں کے پجاری ہیں۔ ان سے محض دعائیں مانگنے سے، محض آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناکام تجربات کو بار بار دہرانے سے ان سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اس وقت دنیا میں خود جو مسلمان قوم ہے، جو 1.5-2 ارب ہے، وہ سب کے سب صدیوں سے بے بس ہے ان کے سامنے، کیونکہ ان کے اپنے اندر سینکڑوں کے حساب سے جماعتیں ہیں، ان میں وحدت ہے ہی نہیں، وہ خود تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وہ نت نئی تنظیمیں بنا رہے ہیں، جماعتیں بنا رہے ہیں، پرانی تنظیمیں، جماعتیں، مذہبی جماعتیں وہ تقسیم در تقسیم ہو رہی ہیں، اور اندھیرے میں ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں۔ وہ یہ احمقانہ روش ہے۔ آئنسٹائن سے منسوب ایک مقولہ ہے کہ یہ پاگن پانے، یہ حماقت ہے کہ ایک ہی تجربہ کو بار بار دہرایا جائے اور ہر دفعہ یہ توقع کی جائے کہ اب نتائج مختلف ہوں گے۔ کبھی بھی نتائج مختلف نہیں ہوں گے۔ ناکام تجربے کو 100 دفعہ اسی طرح دہرایا جائے تو 100 مرتبہ ہی ناکامی ہوگی۔ تو یہ جو غیر معمولی حالات ہیں، ان میں غیر معمولی اقدام ہی اٹھائے جائیں گے، تب ہی ان حالات سے نکلنا ممکن ہے۔ اور وہ جو اقدامات ہیں وہ بالکل پہلے بھی ایک نشست میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہ بالکل سائنٹیفک انداز میں ہیں۔ اس سائنٹیفک انداز سے اسی طرح وحی کا اتباع کریں جس طرح مختلف ادوار میں انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین کرتے آئے ہیں۔ تو اس الگوریدم کے ذریعے، یہ قرآن کا الگوریدم ہے، اس میں اسی طرح وحی کی آیات کا اتباع کریں تو وہی نتائج ملیں گے انشاءاللہ العزیز باذن اللہ۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے رہیں کہ ہماری مرضی سے ہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کی نفسیات اور کیفیت میں مبتلا رہتے ہوئے کچھ کام کریں وحی کے مطابق، کچھ جو مناسک اور شعائر ہیں، اور کچھ نہ کریں، اور چاہیں کہ پھر ہمیں اللہ رب کریم کی نصرت ہمارے شامل حال ہو اور ہم فتح مند ہوں اور طاغوت نیست و نابود ہو جائے، تو یہ محض امانیوں ہیں، یہ محض خواہشات ہیں۔ ان کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے۔ فیصلے جو ہوتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی جو سنت ہے، جو کلمات ہیں، وہ ایک محکم اصول ہیں، وہ اٹل قوانین ہیں، ان کی روشنی میں فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر سب سے پہلے اس جو ویژن ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو پرامن طریقے سے ان مشرکین کے تسلط اور جو قبضہ ہے، جو انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ جو انہوں نے اپنی میراث سمجھی ہوئی ہے، حالانکہ یہ جو حکمران ہیں اس وقت سعودیہ کے اور جن کے تسلط میں یہ بیت اللہ ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذریت سے نہیں ہیں۔ یہ مسرفین ہیں، یہ مبذرین ہیں، اور یہ عالمی طاغوت کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں۔ یہ ان کی کٹ پتلیاں ہیں، ان میں اتنا ایمان نہیں ہے، اتنا توکل علی اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو اتنے مادیت پرست ہو گئے ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے ایک بندے کی مثال دے کر اور قوم کی مثال دے کر سورہ اعراف میں غالباً آیت نمبر 175 ہے، 175-77 کے قریب کہیں ہیں کہ جس کو اللہ نے اپنی آیات دی تھی اور وہ پھر ان سے نکل گیا، اس نے اللہ کی آیات کو چھوڑ دی، ان کی تکذیب کی، تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے، اور وہ مادی مفادات سے چمٹ گیا، زمین سے چمٹ گیا۔ یہ جتنے عرب
حکمران ہیں یہ اپنی فضول خرچیوں میں، اپنی عیاشیوں میں، اپنی مستیوں میں اندھے ہو چکے ہیں۔ تقریباً سارے کے سارے ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ پوری نوع انسانی کی ان کے کندھوں پر ذمہ داری ہے۔ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں بھی دنیا شر اور فساد سے بھر چکی ہے، جو استبداد ہے، ناجائز استحصال ہو رہا ہے، اس کی ذمہ داری انہی کے اوپر ہے کہ انہوں نے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ لیکن یہ اپنی مستیوں میں اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ذریت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں سے نہیں ہیں، یہ اس کے عہد ہی نہیں ہے کہ یہ تولیت کعبہ ان کے ہاتھ میں ہو۔ تو پرامن طریقے سے انشاءاللہ العزیز بإذن اللہ ہماری تمام توانائیاں، صلاحیتیں، کاوشیں اسی ایک نقطے پر، نصب العین پر ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ العزیز زندگی کے آخری سانس تک، کہ ہم نے ان سے تولیت کعبہ اسی طرح واپس لینی ہے جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے مشرکین مکہ سے تولیت کعبہ واپس لی، اور ہم وہ تولیت کعبہ حاصل کرنے کے بعد، ان کو وہاں سے بے دخل کرنے کے بعد، پھر عالمی طاغوت کو، اسی بیت اللہ کو مورچہ بنا کر اور اسی کو اپنا مرکز اور محور، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے نظام کے لیے اسی کو مرکز بنا کر عالمی دارالخلافہ بنا کر انشاءاللہ العزیز پھر عالمی طاغوت کو اس کے منطقی انجام سے دوچار کرنا ہے کہ اس کو عبرتناک شکست دینی ہے، جس طرح قرآن کریم میں ہے بَنَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، کہ حق کو باطن کے اوپر اللہ رب کریم مارتا ہے اور حق باطن کا سر پھوڑ دیتا ہے، اس کا بیجا نکال دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز اب بھی یہی ہوگا، لیکن اس کے لیے ایک مکمل پروسیجر ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ وہ ہماری محض تمناؤں، خواہشوں، دعاؤں، ذکر اذکار یا نمازوں، نوافل اور ان طریقوں سے نہیں ہوگا۔ جس ذلت میں، جس پستی میں، جس محکومی میں، جس اختلافات میں اور جس تفرقہ میں اور بغی بینہم میں ہم مبتلا ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے اس صورتحال سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو جس حالت تک ہم پہنچے ہیں یہ اسی روش کی وجہ سے، اور اگر ہم یہ روش تبدیل نہیں کرتے، اپنے آپ کو تغیر نفس کے مرحلے سے نہیں گزارتے، وحی کی تعلیمات سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کرتے، اپنے انفرادی و اجتماعی زندگی کو بتدریج وحی کے مطابق اس کی تراش خراش نہیں کرتے، تو ہم کبھی بھی اس جو صدیوں سے، جو نسلوں سے جس سوء عذاب میں مبتلا ہیں اس سے نکل نہیں سکتے۔ تو پہلے ان وجوہات کو ختم کرنا ہوگا جن وجوہات کی بنیاد پر ہم اس حالت تک پہنچے ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو اس ساری کیفیتوں سے، اس ساری ظلمات سے نکلنے کے لیے قرآن کریم کے مطابق ہم نے اپنے زندگی کے تمام معاملات کو بتدریج وہ سنوارنا ہے، اس قرآن کریم کے مطابق ہم ان تعلیمات سے ان کو ہم آہنگ کرنا ہے، اور اس کی جو محسوس شکل ہوگی وہ یہ ہے کہ ہمارا ہدف، ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم نے بیت اللہ کی تولیت حاصل کرنی ہے، اور ان غاصبوں سے یہ جو مشرکین ہیں یہ عہد ہی نہیں ہیں بیت اللہ کی تولیت کے، تو ان سے پرامن طریقے سے انشاءاللہ العزیز پوری دنیا کے ہر گوشے سے، ہر علاقے سے، خود سرزمین عرب سے اللہ کی نصرت کرنے والے ایسے حزب اللہ کے ارکان ہوں گے، جند اللہ کے، انصار اللہ، ایسے لوگ ہوں گے جو اسی خطے میں سے اٹھیں گے انشاءاللہ، اور دنیا بھر میں سے جو اسی ایک پرچم کو اٹھائیں گے کہ ہم نے ان غاصبوں سے، ان مشرکوں سے تولیت کعبہ واپس کرنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ اتنی قوت اللہ وحدہ لا شریک عطا فرمائے گا کہ یہ جو غاصبین ہیں یہ بے بس ہو جائیں گے، دنیا کے کونے کونے سے انشاءاللہ العزیز اللہ کے جو انصار ہیں وہ اٹھیں گے، اور وہ ہر لمحہ وہ سوتے جاگتے ہر گھڑی وہ ایک ہی ہدف اور ایک ہی مقصد سامنے رکھیں گے، اسی پر فوکس رکھیں گے کہ ہماری تمام توانائیاں، ہماری صلاحیتیں، ہماری جانیں، ہمارے مال، سب کچھ صرف اسی ایک مقصد کے لیے ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو ان مشرکین کے تسلط سے آزاد کرانا ہے، اور اس کو ساری نوع انسانی کے لیے
सारी नौ इंसानी के लिए। अभी हम उन आयात का मुताला करेंगे। ये तो पहले तमहीद थी ताकि आपको उसका जो कंटेक्स्ट है, सियाको सबाक है उन आयात का, और जो एक मेन फ्रेम है, एक स्ट्रक्चर है, वो उसके खदोखाल आपको वाज़े हो जाएं। तो फिर उन आयात का भी हम मुताला करते हैं कि जिनकी बुनियाद पर, जिनकी रोशनी में ये एक पूरी पिक्चर जो आपके सामने अभी बयान की है वो तश्कील पाती है। अभी हादसा ये हुआ है कि ये बिल्कुल अभी पूरी दुनिया में इस वक्त दो किस्म के लोग हैं पूरी दुनिया में। एक वो लोग हैं जो मुतासिब हैं, मजहबी हवाले से तंग नज़र हैं, जिनके कुलूब में असबियत है और तंग नज़री है और नफ़रतें हैं दूसरे मज़ाहिब के लोगों से। और इनमें जो बड़ी तादाद है, बल्कि मैं सबसे बड़ी तादाद अगर कहूँ तो वो मुसलमानों की है। ये दीगर मज़ाहिब से इनकी अक्सरियत, भारी अक्सरियत दीगर मज़ाहिब के लोगों से बेपनाह तासब रखती है, तंग नज़री रखती है। उनके लिए इनके कुलूब में असबियत है, नफ़रतें हैं। तो ये उस असबियत की आग में ख़ुद भी जल रहे हैं, और इनको मौका मिले तो दूसरी अक़वाम को उसको शिकस्त दें, उनको मग़लूब करें, जबरन उनको मुसलमान बनाएं, और या फिर उनको क़त्ल कर दें। इनकी अक्सरियत मुसलमान जो अपने आप को कहते हैं, उनकी अक्सरियत की ये माइंड सेट है, ये मेंटेलिटी है, ये अप्रोच है, ये उनकी नफ्सियात हैं। और ये जो तासब है, जो जाहिलियत वाला, ये जाहिलाना तासब है, इसकी वजह से ये अपने आप को, और इसमें फिर ये तासब अपनी इंतहाओं तक जो पहुँचा हुआ है वो फिर इन अरब मुशरिकीन में पहुँचा हुआ है। ये जो कहते तो अपने आप को मुसलमान हैं, ये ख़ास तौर पर ये जो सऊदी अरब के हुक्मरान हैं और ये जो बैतुल्लाह की तौनीयत जिनके हाथ में है, इनके अंदर ये मुस्लिम असबियत सबसे ज़्यादा है। और इनमें जो अपने नस्ली और कौमी जो तासब है उसकी आग भी और उसका जहर भी इनके अंदर भरा हुआ है। एक तो आम मुसलमान हैं, उनमें तो अपने एक मजहबी असबियत और मसबी जहर भरा हुआ है। तो ये जो अरब हुक्मरान हैं, ख़ास तौर पर ये सऊदी अरब के जो तौनीयत काबा के लिए अपने आप को एक स्पेशल अहम समझते हैं, या वो इस बात निज़ाम में मुब्तला है, तो ये अरब कौमियत का जहर भी इनमें भरा हुआ है। फिर जो मुस्लिम मजहबी तअस्सुब है वो जहर भी इनके अंदर है। तो इसी वजह से ये तअस्सुब जो मुसलमानों में है, और ख़ास तौर पर अरबों में, कि अपने आप को वो बरतर समझते हैं, दूसरों से वो बालातर अपने आप को समझते हैं, दूसरी दुनिया, तमाम पूरी दुनिया के मुसलमानों से भी, क्योंकि वो कौमी तफाखर का जहर भी उनके कुलूब व ज़हान में है। तो ये उनका बहुत बड़ा जुर्म है मजहबी लोगों का। इसी तरह जो हिंदू मत में भी हैं, ऐसे सारे नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनमें हिंदू मत का मजहबी तअस्सुब है। जो ईसाई हैं, नसारा हैं, उनमें भी ऐसे हैं बहुत सारे जो इसी तरह मुतअस्सिब हैं। सारे नहीं हैं, हिंदुओं में भी, ईसाइयों में भी, यहूद में भी कुछ ऐसे हैं कि जो इंतहाई मुतअस्सिब हैं, उनके अंदर ये मजहबी तअस्सुब का जहर है। और कई हिंदू भी ऐसे हैं जो इंसान दोस्त हैं, वसीउल मशरब हैं, और वो इस तअस्सुब की आग में नहीं जल रहे, ये जहर उनके अंदर नहीं है। मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं बहुत कम, जिनमें इस तरह का मजहबी तअस्सुब नहीं है। तो ये जो पूरी दुनिया का एक मजहबी डोमेन है, एक मजहबी, चाहे वो कोई भी मज़हब हो, उनके अंदर ये मजहबी तअस्सुब है, ये जहर उनको अपने कुलूब व ज़हान से निकालना होगा। इस आग को उन्होंने अपने कुलूब से बुझाना होगा कि दूसरे इंसानों से नफ़रत नहीं करनी, उनसे तासब नहीं रखना, उनको हकीर तर नहीं समझना। तमाम जो इंसान हैं उनमें अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपनी रूह फूंकी है, और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़ादी दी है। वो जो मज़हब रखते हैं, जो एक नज़रिया हयात रखते हैं, वो अगर पुरअमन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, पुरअमन बकाए बाहमी के उसूल पर, एक जो मुतफ़िका अखलाकी मयारात हैं और समाजी ज़िम्मेदारियाँ अगर वो पूरी करते हैं, तो उनको
पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का और उनको पूरी जो उनके इंसानी हकूक़ हैं उसके साथ, बुनियादी इंसानी ज़रूरियात और इंसानी हकूक़ के साथ पूरी आज़ादी के साथ उनको ज़िंदा रहने का हक़ है। ये तमाम मज़ाहिब के लिए, और इस हक़ को देने वाले, इसको तस्लीम करने वाले लोग बहुत थोड़े हैं तमाम मज़ाहिब में। अक्सर ये मज़ाहिब की जो अक्सरियत है वो दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों को ये हक़ देने के लिए तैयार नहीं है, और ये बहुत बड़ी नाअहली है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। जब आदमी में इतनी वुसअत नज़री नहीं होगी, वसीअत मशरबी नहीं होगी कि वो दूसरे इंसानों को अपने जैसा इंसान तस्लीम करे, उनको यकसां एहतराम आदमियत दे, तो जब एक इंसान एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता तो वो अच्छा मुसलमान किस तरह हो सकता है, और जो अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता वो अच्छा मोमिन किस तरह बन सकता है, मुमकिन ही नहीं है। तो मज़ाहिब के मानने वाले सारे जो बेशतर बड़े मज़ाहिब हैं वो अच्छे इंसान तो उनमें बहुत कम हैं, न होने के बराबर हैं सही, इतना माशाअल्लाह बहुत कम है, लेकिन सारे अपने आप को अच्छे मजहबी समझते हैं। कोई अपने आप को अच्छा यहूदी समझता है, कोई अच्छा नसारा समझता है, कोई अच्छा हिंदू समझता है, कोई अच्छा मुसलमान समझता है, लेकिन वो बन ही नहीं सकते जब तक कि वो पहले अच्छे इंसान न बने। तो ये मजहबी असबियत की आग में जो जल रहे हैं ये कभी भी दुनिया को अमन नहीं दे सकते। उनके अपने कुलूब के अंदर सीनों में वो आग लगी हुई, तो वो आग तो बाहर भी फिर वो आग ही लगाते हैं, और आग लगाई हुई है। ये जो मुसलमान हैं, ये जो कहते हैं कि हमारा इलाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर कहते हैं यही हमारा नज़रिया हयात है, तो फिर इनके 50 ममालिक क्यों हैं? ये तो ममलिकत तो एक होनी चाहिए, इनका इमाम भी एक होना चाहिए, इनकी करेंसी भी एक होनी चाहिए, इनका निज़ाम तालीम एक होना चाहिए, इनकी मुल्कों की जो अफवाज हैं वो भी एक होनी चाहिए, डिफेंस एक होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इनमें तो बेशुमार फ़िरके हैं, फिर मुख्तलिफ ममालिक हैं, कौमियतें हैं, फिर रंग व नस्ल है, और दीगर कई जमातें हैं, इख्तलाफात हैं, असबियतें हैं। उस एक बड़ी असबियत के नीचे बेशुमार असबियतें, तरह तरह के जहर हैं इनके कुलूब व अज़हान में। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नुसरत इनके शामिल हाल किस तरह हो सकती है? मुमकिन ही नहीं है कि इस हालत में रहते हुए ये इनकी हालत में तग़य्युर नफ्स के बग़ैर इनकी हालत बदल जाए, बल्कि हर आने वाला दिन इनके लिए और ज़्यादा ज़िल्लत, महकूमी और सूअ अज़ाब में और लानत में और एक तरह के इन्हतात में होगा, यकीनन होगा। और ये मामला सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, ये उसूल, ये कुलिया, ये फार्मूला, ये रूल तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए है, जिनमें यही करैक्टरिस्टिक्स हैं। ऊपर नेबन कोई भी लगा हो, नेबन मुसलमान का लगा हुआ है, हिंदू का लगा हुआ है, यहूदी का है, ईसाई का है, सिख का है, कोई भी नेबन लगा हुआ है। नेबन कोई मैंने नहीं रखता, कोई मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई अपने चर्च में जा रहा है, कोई किसी इबादतगाह में, ये चीज़ कोई मैंने नहीं रखती। उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी नफ्सियात क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, ये चीज़ असल मायने रखती है। तो ये तकरीबन तमाम मज़ाहिब के ये जो पैरोकार हैं इस वक्त, इतना माशाअल्लाह इस्तिस्ना इसमें है, अच्छे लोग हर मज़हब में हैं, मुस्बित सोच वाले इंसान दोस्त हैं, वसीउल मशरब हैं, हर मज़हब में मौजूद हैं, हर रंग व नस्ल में हैं, हर ख़िता में हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं और बेअसर हैं। ये इस जो फसाद का ये जो धारा है, ये जो रो है, वो इसी में बह रहे हैं। इसके ख़िलाफ़ वो इसको अबूर नहीं कर सकते, ये इसके ख़िलाफ़ नहीं चल सकते। वो इतनी क़ुव्वत में नहीं हैं, उनमें वहदत नहीं है, वो जुड़े हुए नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने इसी असबियत से और इस जो मजहबी असबियत ख़ास तौर पर इससे बुलंद होकर तमाम नौ इंसानी को, चाहे उनका मौरूसी और आबाई तौर पर कोई भी मज़हब है, पैदाइशी तौर पर, हम सब को इसमें खुशामदीद कहते हैं कि आएँ सारी नौ इंसानी को इस दंदन से, इस शर और फसाद से निकालने के लिए हमारा साथ दें, और हम सब इलाहुकुम इलाहुन वाहिद के नज़रिए पर खड़े होकर सारी दुनिया के लिए ये जो तअस्सुब की आग में, ये जो मुनाफरत की आग में जल रहे हैं, उनके लिए एक नमूना अमल बने, और हम उनको इस आग को अपने कुलूब में से बुझा कर दिखाएँ, ताकि जब हमारे सीनों में फूल खिलेंगे उल्फत के, अख़ुवत के, वहदत के, ये
جو پھول ہیں تو جن کے قلوب میں اذہان میں آگ لگی ہوئی ہے تعصب کی، مذہبی تعصب کی، قومی تعصب کی، لسانی تعصب کی، عصبیتوں کے زہر جن کے افکار میں، نظریات میں، اعمال میں گھلے ہوئے ہیں، تو وہ جب انشاءاللہ العزیز باذن اللہ اس حلاوت کو، اس اطمینان کو اور اس خیر اور برکت کو دیکھیں گے جو ہمیں اخوت اور الفت کے نتیجے میں ملے گا، جو الہکم الہ واحد کا پرچم تھامنے سے ہمیں ملے گا، تو انشاءاللہ العزیز ان میں بھی پھر ان لوگوں میں جن جو زندگی کی رمق جن میں ہوگی، جو اس ظلمات سے، اس عصبیتوں سے، ان زہر سے اور اس آگ سے نکلنا چاہیں گے، وہ ہمیں ایک نمونہ امن کے طور پر دیکھتے ہوئے ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے اور ہمارا ساتھ دیتے ہوئے وہ انشاءاللہ عزیز شاہراہ حیات کے اوپر ہمارے قدم بقدم ساتھ چلیں گے سبیل اللہ کی منزل پر۔ ایک یہ مذہبی طبقات ہیں جن کی اس تعصب کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ اس موجودہ تعصب کے ساتھ کبھی بھی چاہے کسی بھی مذہب کے حامل ہوں، ان کی یہ جو نیا ہے یہ کنارے نہیں لگے گی، یہ منزل مراد تک نہیں پہنچے گی، بلکہ بیچ گرداب کے وہ غرق ہوگی اگر وہ ان تعصبات سے، مذہبی، لسانی، علاقائی، ملکی ان تعصبات سے وہ نکلتے نہیں ہیں، رنگ و نسل کے تعصبات سے، مذہب کے تعصبات سے، ان نفرتوں کو اور اس تعصب کی آگ کو وہ ختم نہیں کرتے، ان نفرتوں کے زہر کو ختم نہیں کرتے، تو کبھی بھی ان کی جو نیا ہے وہ کنارے پر نہیں لگے گی۔ اس کے ساتھ جو دوسری قسم کا تعصب ہے، یہ پہلا تعصب تھا جس میں کہ مذہب پرست طبقات، قوم پرست طبقات اور رنگ و نسل کی بنیاد پر جو طبقات ہیں وہ اس تعصب اور زہر میں مبتلا ہیں، اس نے مسموم کیا ہوا ہے ان کے افکار اور شخصیتوں کو، اعمال کو، ان کے رویوں کو۔ اور جو دوسرا تعصب ہے وہ یہ مغرب کا وہ جو جمہوری نظام ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے بیشتر جو ایک ان کے اندر جو تعصب پایا جاتا ہے وہ ہے قومی تعصب۔ وہ اس کا جو کمانڈ ہے، وہ جو ان میں غرور ہے، جو احساس برتری ہے اور جو تکبر ہے، وہ ابلیس والا تکبر، وہ ان کا سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ان کو اللہ رب کریم نے ایک صلاحیت دی ہے، اس میں ان کی محنت اور جد و جہد اور کاوش، صدیوں کی ایک تحقیق اور ان کی جو کاوش شامل ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ جو صلاحیتیں ہیں یہ خود بھی اللہ رب کریم نے ان کو دی ہیں، جو نسلوں سے اور جن کو پروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے یہ میدان مارا ہے اور یہ انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ جو تعصب پیدا ہوا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ کمزور ممالک کو، یہ پسماندہ ممالک کو، پسماندہ اقوام کو وہ اسی طرح تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں جس طرح مختلف مذاہب کے ماننے والے مذہبی تعصب کی اینک سے، مذہبی تعصب کے زہر میں وہ مبتلا ہو کر اس آگ میں جلتے ہوئے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی تحقیر کرتے ہیں اور ان سے نفرت کرتے ہیں اور ان کی تکریم نہیں کرتے، ان کو بھی اسی طرح وہ آزادی اور حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں مذہبی تعصب کی وجہ سے۔ اور یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے پاس نت نئی ٹیکنالوجیز ہیں، زندگی کی سہولتیں ہیں، ان کے پاس معاشی استحکام ہے، خوشحالی ہے اور دیگر جو آسائشیں ہیں، زندگی کے آرام اور ساری جو سہولتیں ہیں وہ اکثریت، بیشتر تقریباً سب کے سب ممالک کے پاس ہیں، ان کا معیار زندگی بہت بہتر ہے۔ تو اس چیز نے ان میں یہ جو ایک قومی تعصب پیدا کیا ہے، یہ زہر بھی اسی طرح ہے، یہ زہر بھی اسی طرح ہے۔ اور یہ کمزور ممالک جو پسماندہ اقوام ہیں، جن کے ہاں غربت ہے، بدحالی ہے، سائنسی ترقی نہیں ہے، ان میں ایک
جہالت ہے، محرومیاں ہیں، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، صحت کا نظام نہیں ہے، بے روزگاری ہے، مناسب خوراک نہیں، ان کی رہائش نہیں ہے، وہ طرح طرح کی تمام ان میں ان کو عدل و قسط نہیں ہے، ان کو حتیٰ کہ وہ جو پسماندہ ممالک کی اکثریت ہے، غریب ممالک کی، وہاں پر تو انسانوں کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں، ان کو کوئی بنیادی انسانی حقوق کا کوئی وہاں پر تصور ہی نہیں ہے، عدل و قسط کا نہیں ہے، خوراک کا نہیں، تعلیم کا نہیں، لباس کا نہیں، رہائش کا نہیں، علاج معالجے کا نہیں، بیشتر یہ صورتحال ہے۔ یہ جو جن میں ترقی یافتہ اقوام کے اندر یہ جو تعصب ہے، تو یہ اپنے اس تعصب کی بنیاد پر یہ کمزور اقوام کو اس طرح جن پر وہ ماضی میں اپنے قانونیزم کے دور میں، استعمار کے دور میں وہ ان کا ناجائز استحصال کرتی رہی ہیں، آج بھی گاہے بگاہے ان پر جنگیں مسلط کر دیتی ہیں، جہاں پر بھی چاہتے ہیں وہ ان کو بہت مختصر وقت میں خاک و خون میں ملا دیتے ہیں، جس طرح لیبیا میں جو کچھ ہوا ہے، عراق میں ہوا، یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے، افغانستان میں ہوا ہے، ویتنام میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں جو پہلی اور دوسری جو عظیم عالمی جنگیں ہو چکی ہیں، تو یہ جو اقوام ہیں یہ ایک اور طرح کے تعصب میں مبتلا ہیں۔ وہ اپنا گمنڈ اور غرور ہے جو ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی اور اپنی معاشی استحکام کی بنیاد پر جو ان میں تفاخر ہے اور جو تعصب ہے، یہ بھی اسی مذہبی تعصب اور قومی اور منافرت کی طرح یہ بھی ایک زہر ہے، یہ بھی ایک آگ ہے جو ان خاص طور پر یہ جو بھڑک رہی ہے ان کے سینوں میں، یہ تمام کے تمام جو ترقی یافتہ ممالک کے جو حکمران ہیں، یہ جو ویٹو پاورز ہیں یا سیکورٹی کونسل کے یا G7 یا اس طرح کے جو ممالک ہیں انڈسٹریل، ان کے یہ جو حکمران اور سیاستدان اور اشرافیہ ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کے قلوب میں یہ جو آگ بھڑک رہی ہے، یہ جو زہر ان کے قلوب و اذہان میں پھیلا ہوا ہے، اس نے بھی پوری دنیا کو مسموم بنا رکھا ہے، زہر آلود بنا رکھا ہے۔ تو یہ ساری وضاحت اس لیے کی گئی ہے کہ ان دونوں تعصبات سے نکلنا ہوگا۔ اگر مذہبی لوگ اس مذہبی اور لسانی علاقائی یا نسلی تعصب سے نہیں نکلتے تو ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا، اور اس دنیا میں بھی انشاءاللہ العزیز ان کو ذلت سے اور عبرتناک انجام سے دوچار ہونا ہوگا، اور ان کا بھی انجام وہی ہوگا جو اللہ رب کریم نے فرمایا فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ ضَاحِكٌ، کہ اس جو الحمدللہ رب العالمین جو اقامت دین کا یہ جو نظام ہے، یہ اللہ کے دین کا جو بیت اللہ کو مرکز بنا کر پوری دنیا میں عدل و قسط کا اور نوع انسانی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا، اور اس میں ساری نوع انسانی کو امت واحدہ بنانے کا یہ جو پروگرام ہے، یہ جو ویژن ہے، رویا ہے، اس کے راستے میں چاہے یہ مذہبی منافرت اور مذہبی تعصب والے لوگ آئیں گے تو وہ بھی مٹ جائیں گے بإذن اللہ انشاءاللہ العزیز، اور یہ جو اپنی سائنسی ترقی اور خوشحالی اور معاشی استحکام اور جنگی صلاحیت کے گمنڈ میں جو لوگ آئیں گے، جو اقوام آئیں گی، وہ بھی انشاءاللہ العزیز اسی طرح مٹ جائیں گی، نابود ہوں گی اور عبرتناک شکستیں دوچار ہوں گی۔ تو ہم ان دونوں جو عصبیتوں میں جو مبتلا ایک دھڑے ہیں، دنیا کے بڑے دھڑے ہیں، ان دونوں کو اس چیز سے خبردار کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں کہ دونوں کو یہ ایک اصلاح کا موقع ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے اس تعصب سے اور اپنے اس کمانڈ سے اور عصبیت سے نکلیں اور اپنی روش کی اصلاح کریں، اور اقامت دین، اتباع وحی کی اس جدوجہد میں یہ ساری نوع انسانی کو یکساں اس کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے، آزادیوں کے لیے، اور اس کو بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کے لیے، اور یہ دنیا میں جتنے وسائل ضائع ہو رہے ہیں جنگوں کی صورت میں، یہ جو جنگی ساز و سامان کی صورت میں، اس کی روک تھام کے لیے، اور جو دنیا میں دولت کا ارتکاز محض چند ہاتھوں میں ہے اور اکثریت اس سے محروم ہے، اس کے خاتمے کے لیے ایک ایسے پورے گلوب کی جس میں عدل ہو، جس میں مساوات ہو، جس میں کرۂ ارض کے تمام جو وسائل ہیں اور ذرائع پیداوار ہیں
اس پر ساری نوع انسانی کا بنا تفریق رنگ و نسل، بنا امتیاز ملک و ملت، تمام نوع انسانی کا یکساں حقوق، اس کے یکساں حقوق تسلیم ہوں گے اور ان کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے۔ تو اس طرح کے ایک پورے گلوب کے لیے جو ایک جد و جہد ہے، جس میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ تو یہ جو دنیا کے دو بڑے ادیان ہیں، ایک جو دین ہے وہ مشرکین کا دین ہے اور اس میں تمام مذاہب والے ہیں، تمام مذاہب اسی طرح وہ شرک میں ہیں، وہ کفر میں ہیں، وہ وحی کا اتباع نہیں کر رہے، بشمول مسلمانوں کے، ہندوؤں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، ہنود کے اور دیگر مذاہب کے، کہ وہ عصبیتوں کی آگ میں جل رہے ہیں، نفرتوں کی آگ میں۔ تو جو دوسرا دھڑا ہے وہ تکبر کی آگ میں ہے، وہ شیطان والا انا خیر منہ، وہ اپنی بالادستی اور فوقیت اور اپنی برتری کے الزام میں اور اس آگ میں مبتلا ہے۔ اسی وجہ سے جو اس نے آگ لگی ہوئی ان کے اپنے اندر، انہوں نے جنگوں کی صورت میں اور ناجائز استحصال اور اس انداز سے وہ آگے دنیا کے اندر خوف پیدا کیے ہوئے اور وہ آگ بھڑکائی ہوئی ہے۔ تو ان دونوں طرح کے یہ جو نفسیات ہیں، یہ جو عصبیتیں ہیں، دونوں کے لیے یہ ایک قبضہ چھوڑنا یا اپنی وہ جو اجارہ داری انہوں نے بنائی ہوئی ہے دنیا میں، چاہے مذہبی ہے چاہے وہ سائنسی ہیں، ان کے لیے یہ یکساں مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ چیز ان کے خون میں رچی بسی ہوئی ہے۔ جس طرح وہ بچھڑے کی محبت بنی اسرائیل کے گویا کہ ان کو گھول کر پلا دی گئی تھی، تو یہ دونوں اسی طرح اس عصبیتیں اور وہ تکبر اور وہ خود پرستی اور خود پسندی، یہ تمام جو اقوام ہیں، جو مذاہب کے ماننے والے ہیں، جو بالادست ہیں، ان میں اسی طرح بچھڑے کی محبت کی طرح یہ عصبیتیں، یہ زہر، یہ تکبر، یہ خود پسندی، خود پرستی اور یہ انکار ان کی نفسیات میں رچ بس چکا ہے۔ لیکن اس کو چھوڑنے کے بغیر اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے اس تباہی سے بچنے کا۔ جو لوگ اپنے ماضی کے ان رویوں کو چھوڑ دیں گے، وہ الہکم الہ واحد کے نظریے پر ہمارے شریک سفر بن جائیں گے، اللہ وحدہ لا شریک کے نازل کردہ دین اسلام کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے، تو صرف انہی کے لیے فلاح ہے اور انہی کے لیے نجات ہوگی اور انہی کے شامل حال اللہ رب کریم کی نصرت و تائید ہوگی۔ تو اس جد و جہد کے لیے اللہ کی آیات کو اس میں غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں، تفکر کریں، تدبر فی القرآن کریں اور ایک فیصلہ کریں کہ آپ نے اسی مروجہ روش پر چلنا ہے یا اپنی سابقہ روش کو ترک کر کے اقامت دین، اتباع وحی کی راہ پر، الہکم الہ واحد کی راہ پر ہمارا شریک سفر ہونا ہے۔ یہ سبیل اللہ ہے، یہ جو لوگ اس پر چلیں گے وہ حزب اللہ ہوں گے، جو اس راستے کا راہی نہیں ہوگا وہ سبیل الطاغوت پر ہوگا اور وہ حزب الشیطان میں ہوگا۔ گرے ایریا دنیا میں نہیں ہے، درمیانی راستہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو کوشش کرتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ان کا جو انجام ہوتا ہے یہ بھی خزی فی الحیات الدنیا، یہ بھی ذلت میں ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی یہ جہنم میں جاتے ہیں۔ اور جس طرح آج خاص طور پر جو مسلمان قوم ہے یہ اسی کیفیت میں مبتلا ہے، اور دیگر جو نصارہ میں ہیں، یہود میں بھی ہیں، وہ بھی اسی کیفیت میں۔ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت یہود خاص طور پر اسی کیفیت میں مبتلا تھے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کے کتاب کے بعض احکام پر تو وہ ایمان لاتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور بعض کو وہ اس سے کفر کرتے تھے۔ تو یہ جو دو کشتیوں کی سواری ہے، اس کو چھوڑ کر صرف اور صرف قرآن کریم کا اتباع کرتے ہوئے الہ واحد کو الہ ماننا، اسی کو رب ماننا، اسی کو معبود ماننا، یہ ایک راستہ ہے جو کہ اسی راستے پر چلیں گے، یہی سبیل اللہ ہے، انہی کے لیے نجات ہوگی، انہی کے لیے اللہ رب کریم کی نصرت و تائید ہوگی اور وہی مفلحون ہوں گے۔ تو یہ ایک تعارفی نشست ہے جس میں ایک خط و خال بیان کیے گئے ہیں اس نصب العین کے، اس ہدف کے اور اس مقصد کے۔
تو انشاءاللہ العزیز یہ نشست طویل ہو گئی ہے، لیکن یہ تعارف اور یہ ساری وضاحت اس کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ کسی ایک خطے کے لیے، کسی علاقے کے لیے یہ جو اقامت دین، اتباع وحی کی یہ جو دعوت ہے، یہ کسی خاص علاقے، ملک، رنگ یا نسل کے لیے نہیں ہے، یہ ساری نوع انسانی کے لیے ہے۔ تو اس کے لیے اس کے سارے جو تناظر ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ کوئی چیز مبہم نہ رہے اور کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں اس نشست کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اگلی جو نشست ہوگی اس میں ان آیات کا حوالہ دیا جائے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔